سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے جو بھی بھلائی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور تم جو بھی نیکی کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آج کی یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک صرف خرچ کرنا اہم نہیں بلکہ کسی نیت سے اور کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرو، اور اس کا آغاز اپنے قریب ترین حقداروں سے کرو۔ یہ آیت ہمیں ایک مکمل اسلامی معاشرے کی تصویر دکھاتی ہے جہاں والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اللہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن میں آتا ہے، ما انفقتم من خیر، یعنی پاکیزہ اور حلال مال خرچ کرو۔ سورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہماری کمائی بھی حلال ہو اور خرچ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسرا پوائنٹ، خرچ کا آغاز والدین سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر والدین ضرورت مند ہوں تو ان پر خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حسن حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ بہت سے لوگ باہر صدقہ کرتے ہیں لیکن اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات پوری کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، جبکہ اسلام سب سے پہلے گھر سے آغاز کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کا حق۔ پھر اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں، حسن حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ دار پر خرچ کرنا 2 اجر رکھتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ پھر یتیموں کا ذکر فرمایا، اسلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے، اس کی کفالت کرنے اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں قریب کر کے، یعنی جوڑ کر اکٹھی کر کے دکھائیں کہ اس طرح اتنے قریب ہوں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سخاوت کیسی تھی تو وہ بے مثال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پوری انسانیت کے لیے نمونہ تھے اور ابھی بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک جو اعرابی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالی آیا، یعنی مدد مانگنے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریوں کا پورا ریوڑ عطا کر دیا۔
وہ حیران رہ گیا اور اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا اے میری قوم اسلام قبول کر لو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عطا کرتے ہیں جیسے انہیں فقر کا کوئی خوف ہی نہ ہو، یعنی بھوکا رہنے کا کوئی خوف ہی نہ ہو، یعنی اتنا بے پناہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اس کی دیکھا دیکھی تمام جو بستی ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اس طریقے سے پھیلایا، اپنے اخلاق سے اور لوگوں پر خرچ کر کے، غریبوں کی مدد کر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام دور دور تک پھیلایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسن اخلاق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت اسلام کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ پھر جو اللہ کے لیے دیا وہی حقیقت میں باقی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار گھر پر ایک بکری ذبح کی، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت بہت پسند تھا تو میں نے ان کے لیے شانہ بچا کے رکھ لیا اور باقی میں نے بکری ساری غریبوں میں تقسیم کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی بکری کا کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ شانہ جو ہے وہ میں نے کہا شانہ بچ گیا اور بکری جو ہے وہ خرچ ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ جو شانہ جو ہے وہ خرچ ہو گیا اور بکری باقی رہ گئی۔ تو یہ جامع ترمذی میں یہ واقعہ ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا وہ ہمارے لیے آخرت میں محفوظ ہو گیا اور جو ہم نے خود استعمال کر لیا وہ دنیا میں خرچ ہو گیا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اسلام ہمیں آخرت کی نظر سے سوچنا سکھاتا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی یتیم کی مدد صرف اللہ جانتا ہو، کسی غریب کے گھر راشن نہیں ہے صرف اللہ کے علم میں ہو، کسی والدہ کی دوا صرف اللہ کی رضا کے لیے خریدی گئی ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کو محفوظ کر رہا ہے اور قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی کھجور کے ذریعے بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ ہمارے لیے اب اس آیت میں عملی پیغام کیا ہے کہ اپنی کمائی کو حلال بنائیں، خرچ کا آغاز والدین سے کریں، رشتہ داروں کو بالکل نہ بھولیں کیونکہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا دوہرا اجر ہے۔ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا خیال رکھیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت شہرت نہیں بلکہ اخلاص کو سامنے رکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں گے جو اللہ کے لیے دیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، اپنے مال کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے، ہمارے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور تمام ضرورت مندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے اور ہماری ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔